میں تو داعین اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کو تلاش کرتے ہوئے اس کی دعوت کو، داعی پیغمبر کی دعوت کو اپنے کانوں سے سننے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنی عقل اور دل و دماغ سے فیصلہ کرنے کے لیے میں غفار قبیلے کو چھوڑ کے آج تیسرا دن ہے مکہ کی بستیوں میں، گلیوں میں، چوکوں چوراہوں اور بازاروں میں مجھے مارے پھرتے، میں تو محمد ابن عبداللہ جو نبوت کا دعوے دار ہے اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تیسرا دن ہے غفار قبیلے کے ابو ذر غفاری کو نبی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی بستی، اپنے گھر، اپنے قبیلے، اپنے شہر کو چھوڑ کے مکہ میں محمد ابن عبداللہ نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ گزر ہوتا ہے حضرت شیر خدا کا، دیکھا آج دوبارہ وہی اجنبی، وہی مسافر، وہی مہمان مسجد حرام کا، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا مہمان بنا ہوا ہے، تو سوچا ہو سکتا ہے اس کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ پورا دن دوسرا بیت جاتا ہے، کبھی بازاروں میں، کبھی گلی چوکوں چوراہوں میں، مسجد میں، ہر طرف نظر دوڑائی، ہر طرف دیکھا، ہر طرف تلاش کیا، کہیں ملاقات نہیں ہو رہی، رخ انور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ پورا دن دوسرا بیت جاتا ہے، شیر خدا سے کوئی بات کی ہے نہ شیر خدا نے ابو ذر سے کوئی بات کی، بالکل خاموش ہیں۔ آ کے اپنے گھر میں بستر لگایا اور اس اجنبی کو ابو ذر غفاری کو بستر پر لٹا دیا اور کہا آرام کیجیے۔ صحیح البخاری کے حوالہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری میں اس واقعے کو لے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری کو نبی رحمت کی نبوت کا پتہ چلا، ابو ذر غفاری مکہ سے دور غفار قبیلے کے رہنے والے تھے، بات پھیل گئی، بات مشہور ہو گئی کہ مکہ کا رہنے والا نوجوان محمد ابن عبداللہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، لوگوں میں اعلان کرتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرو، اللہ کی توحید کا پرچار کرو، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرو، شرک کے تمام مظاہر سے اپنی جان چھڑا کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے موحد بن جاؤ۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری کے سماعتوں سے یہ جملے ٹکرائے کہ ایک شخص ہے، نبوت کا دعوے دار ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ جاؤ سواری لے جاؤ، مکہ میں جاؤ، محمد ابن عبداللہ سے ملاقات کرو، ان کی باتیں سنو، وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں، وہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کی باتیں سن کے ان کی زندگی کے ایام کو دیکھ کے آؤ اور مجھے آ کے بتاؤ۔ ابو ذر غفاری کا بھائی انیس غفار قبیلے سے نکلا، مکہ المکرمہ میں نبی رحمت امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی دعوت کو سنا۔ آپ داعین الی اللہ تھے، آپ کے شب روز کو دیکھا، لیل نہار کو دیکھا، اور واپس پلٹ آئے، آ کے اپنے بڑے بھائی ابو ذر غفاری کو کہنے لگے کہ بھائی جان، میں نے ملاقات کی ہے، میں نے محمد ابن عبداللہ کی دعوت کو دیکھا ہے، وہ تو خیر کی طرف بلانے والا ہے، وہ تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے، وہ تو داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ، وہ دعوت توحید دینے والے ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کی طرف، رب کی ربوبیت کی طرف بلانے کی دعوت دیتے ہیں،
وہ اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، وہ خیر خواہی کا درس دیتے ہیں۔ ان کی باتیں، ان کے جملے، ان کے الفاظ، ان کی حدیثیں، ان کے قرآن کی آیتیں میں سن کے آیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ اشعار نہیں ہیں، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ تو اللہ کا کلام قرآن مقدس لگتا ہے۔ بھائی نے کہا ابو ذر غفاری کو، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد کی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی جب تلک میں خود جا کے اس داعی اللہ بإذنہ سے ملاقات نہ کروں، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے جا کر کے اس کی دعوت کو سن نہیں لیتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، میرے دل کی تسلی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری تیار ہوئے، سواری کو تیار کیا، ایک پرانا پانی کا مشکیزہ بھر لیا، توشہ دان تیار کیا، سواری تیار کر کے مکہ کی قدیم بستی کی طرف نکل آئے، مسجد حرام میں آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارہا بار مسجد حرام کی زیارت نصیب فرما دے۔ مسجد حرام میں آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، پورا دن انتظار کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے وہ نبوت کا دعوے دار، وہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا، وہ محمد ابن عبداللہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ پورا دن مکہ کے بازاروں میں، مکہ کی گلیوں میں، چوکوں چوراہوں پر گھومتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، حالات کے تقاضے کے مطابق کسی سے پوچھا نہ۔ پورا دن نبی رحمت کو تلاش کرتے رہے، آخرکار شام ہو جاتی ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں رحمہ اللہ الباری، اپنا بستر مسجد حرام میں لگاتے ہیں، سونے کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں، اور پاس سے گزر ہوتا ہے حضرت شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یبدو انہ، انہوں نے کہا لگتا تو مسافر ہے، مسافر ہے، ممکن ہے کسی کام کے سلسلے میں آیا ہو، یا راہگیر ہے، شام پڑ گئی ہے، رات پڑ گئی ہے۔ ابو ذر غفاری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ آئیے میرے گھر، آج رات میرے گھر میں قیام کیجیے۔ حضرت شیر خدا نہ جان ہے نہ پہچان ہے، کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے، کس قبیلے کا رہنے والا، کس زمین کا رہنے والا، لیکن مکہ کی مہمان نوازی دیکھیے، حضرت شیر خدا کا ظرف دیکھیے، بنا کوئی بات کیے، بنا کوئی استفسار کیے ابو ذر غفاری کو ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ پورا راستہ نہ ابو ذر نے شیر خدا سے کوئی بات کی ہے، نہ شیر خدا نے ابو ذر سے کوئی بات کی، بالکل خاموش ہیں۔ آ کے اپنے گھر میں بستر لگایا اور اس اجنبی کو، ابو ذر غفاری کو بستر پر لٹا دیا اور کہا آرام کیجیے۔ رات گزر جاتی ہے، رات بیت جاتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اپنا توشہ دان اٹھایا، اپنا مشکیزہ اٹھایا، دوبارہ جس مقصد کے لیے آیا تھا مسجد حرام میں چلا آتا۔ میں تو مقصد کی تلاش میں تھا، میں تو محمد ابن عبداللہ کی زیارت کرنا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا دن دوسرا بیت جاتا ہے، کبھی بازاروں میں، کبھی گلی چوکوں چوراہوں میں، مسجد میں، ہر طرف نظر دوڑائی، ہر طرف دیکھا، ہر طرف تلاش کیا، کہیں ملاقات نہیں ہو رہی، رخ انور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ پورا دن دوسرا بیت جاتا ہے، شام کا وقت آتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے مسجد حرام میں اپنا بستر لگایا کہ چلو آج ملاقات نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی، کل ملاقات ہو جائے گی، لیکن کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا،
کسی سے پوچھا نہیں ہے، اب بستر مسجد میں لگا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری لکھتے ہیں گزر ہوتا ہے حضرت شیر خدا کا، دیکھا آج دوبارہ وہی اجنبی، وہی مسافر، وہی مہمان مسجد حرام کا، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا مہمان بنا ہوا ہے۔ تو سوچا ہو سکتا ہے اس کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوئی ہو، مکہ کے بازاروں میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو، آج کل یہ اپنے کام کو اور آج اپنے کام کو مکمل نہیں کر سکا۔ ابو ذر غفاری کے پاس آتے ہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندے آئیے میرے گھر تشریف لے آئیے، میرے گھر آرام کیجیے۔ اب ابو ذر غفاری حضرت شیر خدا کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی۔ کوئی جان پہچان ہوتی تو گفتگو ہوتی، اجنبی ہیں لیکن شیر خدا کا ظرف ہے، ان کی مہمان نوازی ہے، ان کی محبت اور ان کا پیار اور ان کا اخلاق ہے۔ اپنے گھر میں آ کے لٹایا، پوری رات بیت جاتی ہے، صبح ہوتی ہے تیسرا دن۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اپنا توشہ دان اٹھایا، اپنا پانی کا پرانا مشکیزہ اٹھایا اور اپنے مقصد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ کہیں سے رخ انور کی زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا دن ہے، غفار قبیلے کے ابو ذر غفاری کو نبی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی بستی، اپنے گھر، اپنے قبیلے، اپنے شہر کو چھوڑ کے مکہ میں محمد ابن عبداللہ نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ تیسرا دن پورا گزر جاتا ہے، اللہ اکبر، تلاش کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، مسجد حرام میں، حجر اسود کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، مطاف میں، طواف کرنے والی جگہ پر، بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں، کہیں سے تو معلوم ہوگا، کہیں سے تو پتہ چلے گا، لوگ باتیں کریں گے، لوگ گفتگو کریں گے، رخ انور کے چہرے کی زیارت ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تیسرا دن پورا گزر جاتا ہے، تیسرا دن پورا گزر جاتا ہے حق کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، داعی اللہ کی تلاش میں تیسرا دن پورا گزر جاتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے مسجد حرام میں اپنا بستر لگا لیا، ہائے ہائے، حضرت شیر خدا کا گزر ہوتا ہے اور دیکھا کہ آج تیسرا دن ہے، یہ مہمان ابھی تک واپس نہیں پلٹا، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی لاحق ہے۔ کہا آئیے میرے گھر تشریف لے آئیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اپنا سامان اٹھایا، شیر خدا کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب شیر خدا نے پوچھا اللہ کے بندے ذرا بتاؤ تو صحیح، آج تیسرا دن ہے مکہ میں، آپ کو روزانہ ہی مسجد حرام میں بستر لگا لیتے ہو، آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ؟ تو علی حاضر ہے، میں حاضر ہوں، بتائیے، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے شیر خدا حیدر کرار سے کہا بتانے سے پہلے آپ سے وعدہ لوں گا، آپ سے وعدہ لوں گا اور پختہ وعدہ لوں گا۔ حضرت ابو ذر کو پتا تھا اہل عرب کی خوبیوں میں سے، جہالت کے زمانے میں اہل عرب کی کئی خوبیاں بھی تھیں، ٹوٹل نیری جہالت ہی جہالت نہیں تھی، کچھ ایسی ان کے اندر عادات اور صفات، مہمان نواز تھے بڑے، زمانہ جاہلیت میں اتنے مہمان نواز، ایک اجنبی مہمان کے لیے پورے کا پورا اونٹ ذبح کر دیتے۔ بلکہ میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا، ایک شخص زمانہ جاہلیت میں عرب کا رہنے والا، ایک اجنبی مہمان آتا ہے اس کے گھر، راہگیر مسافر ہے، پورا اونٹ ذبح کر دیتے۔ دوسرا دن ہوا، وہ مہمان ٹھہرا ہوا ہے، دوسرے دن دوسرا اونٹ ذبح کر دیا،
تیسرے دن تیسرا اونٹ ذبح کر دیا. کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو کل والے اونٹ کا گوشت کھلاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. آپ جتنے گھر میرے گھر میں جتنے دن مہمان ہیں روزانہ آپ کے لیے پورا اونٹ ذبح ہوگا. مہمان نوازی، غیرت، خودداری، آزادی، غلامی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، آزادی پر ڈٹ کے رہتے. آزاد قوم تھی. کیسر، کسرا، بڑی بڑی قوتیں عرب کو غلام نہ بنا سکے، حجاز کے مکینوں کو اپنا غلام نہ بنا سکے. جنگجو قوم تھی اور ایک مہمان نواز تھی، نڈر. جہالت تو تھی لیکن یہ خوبیاں بھی موجود تھی. تاریخ میں لکھا ہے حضرت شیر خدا کہتے ہیں کہ اپنی حاجت ضرورت بتلائیے، اور وعدے کے بڑے پکے تھے، یہ بھی خوبی تھی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو گے. کس بات کا وعدہ؟ کہ میں جو بات آپ سے پوچھوں گا آپ میری صحیح رہنمائی کرو گے، مجھے صحیح بتاؤ گے، حق کے راستے کی طرف لگاؤ گے. شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے بندے پوچھ تو صحیح، کیا پوچھتا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے علی، میں تو محمد ابن عبداللہ کی تلاش میں آیا ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں تو داعیا اللہ باذنہ وسراجا منیرا کو تلاش کرتے ہوئے اس کی دعوت کو، داعی پیغمبر کی دعوت کو اپنے کانوں سے سننے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اپنی عقل اور دل و دماغ سے فیصلہ کرنے کے لیے میں غفار قبیلے کو چھوڑ کے آج تیسرا دن ہے مکہ کی بستیوں میں، گلیوں میں، چوکوں چوراہوں اور بازاروں میں مجھے مارے مارے پھرتے. میں تو محمد ابن عبداللہ جو نبوت کا دعوے دار ہے اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. حضرت شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، اس نبی سے ملاقات کے لیے آئے ہو، واللہ وہ نبی تو برحق ہے، وہ تو سچا پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا، وہ تو رب کی وحدانیت کی طرف بلانے والا، وہ تو اللہ کے دین کی طرف، خیر خواہی کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، صلہ رحمی کی طرف، معاف کر دینے کی طرف، وہ تو دعوت دینے والا اللہ کا داعی پیغمبر، داعیا الی اللہ باذنہ ہے، وہ تو سچا پیغمبر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سچا تو ہے، وہ تو اپنے بھائی کو بھی بھیجا تھا، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں. ابو ذر غفاری کو جواب دیا حضرت شیر خدا حیدر کرار نے، فرمایا اچھا آج رات قیام کیجیے میرے گھر میں، صبح جب ہوگی تو میرے پیچھے پیچھے آئیے گا، میرے پیچھے پیچھے آئیے گا. میں آگے خطرہ محسوس کروں گا، جہاں میں دیوار کے ساتھ رک جاؤں گا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آگے خطرہ ہے، تو آپ نے پھر میرا انتظار نہیں کرنا، پھر چلتے جانا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں. ہائے ہائے ہائے، کس قدر پابندی ہے، کس قدر کٹھن حالات. دعوت یہیں سے پھوٹ رہی ہے، یہیں سے پھیل رہی ہے. گھر میں پابندے سلاسل ہیں، گھر میں چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ کی دعوت وہیں سے پھوٹ رہی ہے. دعوت توحید. کہا میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے فاصلہ رکھ کے میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا. خطرہ محسوس کروں گا تو میں رک جاؤں گا، آپ چپکے سے آرام سے سیدھے راستے نکل جانا، تاکہ اگر کوئی دشمن آنکھیں لگائے دیکھ بھی رہا ہوا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ تو دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. اگلا دن ہوا، حضرت شیر خدا اس جنت کی شاہراہ پر، اس کامیابی کی شاہراہ پر، اسی راستے پر جو راستہ امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی طرف جاتا تھا، حق کی طرف جاتا تھا.
نبوت کی طرف جاتا تھا، رسالت کی طرف جاتا تھا، شیب ابی طالب کی طرف جاتا تھا، حضرت شیر خدا اسی راستے پر گامزن ہے، اسی راستے پر چلتے جا رہے ہیں، اور ان کے قدموں کے نشانوں پر حضرت ابو ذر غفاری بھی چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے حفاظتیں فرمائیں، اللہ نے حفاظتیں فرمائیں، با خیریت و عافیت مطلوبہ مقام پر جہاں داعی پیغمبر داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت شیر خدا پہنچ جاتے ہیں، اور پیچھے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاسی نگاہیں، پیاسی نگاہیں جب رخ انور پر پڑتی ہیں تو زبان سے بلا ساختہ نکل آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان لے آئے، چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے، نبی کے نبوت والے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے باضابطہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حق کی تلاش میں ہمت مرداں مدد خدا، بالآخر مل گئے۔ اب نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے جا کے بڑے جلیل القدر صحابی بنتے ہیں، ان کی اپنی الگ سیرت ہے۔ تو نبی رحمت امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو اپنے پاس بٹھایا، اسلام کے بارے میں بتلایا، حدیثیں آیتیں جتنا چاہا انہیں سکھایا، اور ان کی قوم کی طرف روانہ کیا۔ اب آپ دیکھیے میرا موضوع داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنو، بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ ایک آیت کا علم بھی ہے، نبی رحمت اللہ ذوالجلال کی طرف سے امتی پر، مسلمان پر یہ فریضہ ہے، اس ایک آیت کو پھیلا، اس کی تبلیغ کر، اس کی نشر و اشاعت میں اپنی ہمتوں کو، اپنی توانائیوں کو صرف کر، یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ابو ذر غفاری رسول اللہ کے قدموں میں چند منٹ بیٹھے ہیں، اب مجھے بتلائیے کتنی حدیثیں انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے سیکھ لی ہوں گی؟ چلے ایک دن بیٹھ گئے، ایک دن میں کتنا علم اللہ کے پیغمبر سے حاصل کر لیا ہوگا؟ ایک آیت، چند آیتیں، چند حدیثیں، چند واقعات، تھوڑا سا معمولی سا علم لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، ارجع الی قومک، اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ رہے ہو، فاخبرہم، یہ جو باتیں آپ کو سکھائی ہیں، یہ جو چند حدیثیں، چند جملے، چند موتی آپ کی جھولی میں جو ڈال دیے ہیں، اسے اپنے تک محدود نہ رکھنا، داعی پیغمبر کی دعوت کو لے کر کے میری مجلس سے جا رہے ہو تو داعی بن کے جانا۔ فاخبرہم، اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں جا کر کے میری اس دعوت کا پرچار کرنا۔ چند جملے، چند حدیثیں، چند آیتیں، تھوڑا سا علم ابو ذر غفاری کے پاس آیا، نبی رحمت نے ذمہ داری لگا دی کہ ابو ذر اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے، جیسے پیغمبر، نبی اور رسول داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہے، امتی کا یہ حق ہے، امتی کا یہ فرض ہے کہ امت بھی دعوت دینے والی بنے۔ اپنی دکان پر
اپنے قبیلے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے سکول میں، اپنے آفس میں، اپنی ملازمت کی جگہ پر، اپنی مزدوری کی جگہ پر، جہاں تجھے موقع ملتا ہے، تو حاکم ہے یا محکوم، تو حکمران ہے یا عوام، تو چھوٹا ہے یا جس انداز میں گھوم رہا ہے معاشرے میں، تیرا سٹیٹس اگر عورتوں والا ہے، اگر مردوں والا ہے، اگر بچوں والا ہے، طالب علموں والا ہے، اگر افیسروں والا ہے، دعوت کا کام ہر جگہ پر ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ امت کا یہ فریضہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے کہ جو باتیں، جو آیتیں، جو حدیثیں، جو جملے، جو اقوال تو نے سن لیے ہیں، سب سے پہلے اس پر عمل کر اور پھر اس کو پھیلانے والا داعی بن۔ پہلی مثال وفد عبد القیس کی، چند جملے سیکھے، فرمایا جا کے سکھاؤ۔ دوسری مثال صحیح بخاری سے مالک ابن حویرث کی، چند جملے نبی علیہ السلام سے سیکھے، فرمایا جا کے پھیلاؤ۔ تیسری مثال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی، چند جملے نبی رحمت سے سیکھے، فرمایا جاؤ انہی جملوں کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو داعی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا اور علم کو اس پر عمل کرنے والا اور اسے پھیلانے والا بنا دے۔